بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی سوچوں کو ہمیشہ پازیٹیو رکھو، پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ آپ کو جب آخرت پر، اس دنیا فانی دنیا پر یقین ہوگا کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اور خاص طور پر جب آپ تقوی اختیار کرو گے، آپ یہ نہیں سوچو گے کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا، آپ گلے شکوے نہیں کرو گے، شکایات نہیں کرو گے۔ باہر نکلیں اس طرح کی سوچ سے، خود کو ایسے سوچوں سے نکالیں۔ جب آپ اپنی لائف میں الحمدللہ کو ایڈ کریں گے، آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، پھر بھی آپ ہر وقت الحمدللہ کہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، دوسروں کو خوشیاں دیتے ہیں، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں سے بے سکونی اور دکھ ختم ہو جائیں گے۔ آپ خوشیاں دیکھیں گے، جب آپ دوسروں کو خوشیاں دیں گے، دوسروں کی ضروریات پوری کریں گے، سب کا خیال رکھیں گے، اپنے فرائض کا دھیان رکھیں گے کہ کہیں میری وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو جائے، اور جہاں جہاں بھی آپ کی ضرورت پیش آئے، آپ دوسروں کے کام آئیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو خوشیاں نہیں ملیں گی؟ ساری خوشیاں پھر آپ کے لیے ہوں گی جب آپ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، اللہ نے اپنے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، تو جب ہمیں اللہ کی کتاب، اس کی کتاب پر یقین ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں، پھر ہم ویسا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم الحمدللہ کرو، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ اور دیں گے۔ تم شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی ایسی جگہ سے مدد کریں گے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ خود اپنے فرائض پورے نہیں کرو گے، آپ خود دوسروں کا خیال نہیں رکھو گے، ہمیشہ میں میرے لیے یہ، میرے لیے ایسا نہیں، میرے لیے ویسا نہیں، میرے لیے یہ نہیں کیا گیا، میرے لیے وہ نہیں کیا گیا، تو پھر آپ کی زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ پھر آپ جب خود اسی طرح کرتے رہیں گے، کسی کو کسی کا حق نہیں دیں گے، تو آپ کو خوشیاں ملیں گی کیسے؟ آپ کو آپ کے حق کیسے ملیں گے؟ پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر خوشیاں مل بھی جائیں تو زندگی میں بے سکونی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک گھریلو زندگی کی ایک مثال لیں، مثلاً ایک بچے کی شادی ہوتی ہے، ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ ایک نئے خاندان میں جاتی ہے، اور وہاں اس کا بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اپنے فیملی میں ماں باپ سے تو بہت ساری چیزیں وہ درگزر کر جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی ہے، کوئی بات نہیں، کافی چیزیں وہ اگنور کر دیتے ہیں، تو اپنے وہ حق چھوڑ کر وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کما کما کر کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، شادیوں تک بھی کیا کچھ خرچ نہیں کرتے، خود نہیں کھاتے، خود اپنی خواہشات پیچھے کر دیتے ہیں، خود تھکتے ہیں اور بچوں کو خوش رکھتے ہیں، لیکن یہ ساری پیمپرنگ شادی کے بعد تو نہیں ہوتی۔ اب جب ایک لڑکی شادی ہو کے سسرال میں آتی ہے تو یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں بھی مجھے شہزادی بنا کر رکھا جائے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ یہ زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہوتی ہے، اور جب ان ذمہ داریوں کو محسوس ہی نہ کیا جائے، ان کو ادا کرنے کی فکر ہی نہ کی جائے، تو سارے نظام میں خلل آ جاتا ہے۔ اس میں پھر کبھی دین کا سہارا لیا جاتا ہے کہ عورت پہ گھر کے کام کی ذمہ داری نہیں، کہ سسرال کی ذمہ داری نہیں، عورت پہ یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، تو نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ صرف حقوق لینے کی باتیں کرتی ہے اور حقوق دیتی نہیں ہے، عدل سے ہٹ جاتی ہے، انصاف سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر وہ زندگی خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر خاص طور پر جب انسان اپنی آخرت کو بھول کر یہ زندگی گزار رہا ہو، تو اس میں پھر یہ جھوٹ، فریب، بعض اوقات بد اہلی، بعض اوقات چیٹنگ، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، جس سے معاملات میں اور کمپلیکیشنز بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ
کہیں پر بھی ہم ہوں، گھر کے ادارے میں ہی ہم ہوں، جو ہے گھر بھی تو ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ہے نا. ہم گھر میں بہت کچھ سیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں ہی تو ہم زیادہ کچھ سیکھتے ہیں. تو جب تک اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں رکھی جاتی اور وہاں پر بھی ہم آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتے، تو پھر صحیح طور پر دنیا کی تعمیر بھی نہیں ہو سکتی. اور جب دنیا کی تعمیر صحیح نہیں کرتے ہم، یہاں فساد سے بھرا ہوا ہے گھر، اور جہاں کام کرتے ہیں اس جگہ کو بھی جہنم بنایا ہوا ہے، تو پھر اس لیے جنت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی جب دوسروں کی زندگی ہم جہنم بناتے ہیں، دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں عزت کہاں سے دے گا؟ جب انسان اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. آپ نے سنا نا کہ مکافات عمل ہوتا ہے، جیسا ہم کرتے ہیں ویسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم چھوٹی سی کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہیں نا، وہ بھی آگے جا کے ہمیں وہ واپس ملتی ہے. کہیں کسی ہم ایسی پرابلم میں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ بہت امپاسبل ہے، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، وہاں پہ کوئی ایسا شخص ہماری مدد کرتا ہے کہ جس سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. وہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ ہم نے اگر آج کسی کی ہیلپ کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ویسٹ نہیں کرتے، آخرت میں بھی وہ کام آتی ہے اور دنیا میں بھی کام آتی ہے. جس طرح کے نیکیاں سنو بولنگ ایفیکٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک بہت بڑے برف کے پہاڑ سے ایک چھوٹا سا پتھر نیچے گرتا ہے، تو جب تک وہ نیچے آتا ہے، آتے آتے نیچے پہنچتے پہنچتے برف کا پہاڑ سے پتھر گرتا ہے، تو نیچے آتے آتے برف اسے لپک لپک کے نیچے پہنچ کے جیسے وہ بہت بڑا برف کا گولا بن جاتا ہے نا، اسی طرح نیکیاں ہوتی ہیں. آج ہم نے اگر کسی کا چھوٹا سا کام کیا ہو، کسی کی ہیلپ کی ہو، تو آگے جا کے ہم کسی بہت بڑی پرابلم میں ہیں تو وہ ہمیں چھوٹی سی نیکی آگے جا کے ہمارے لیے کام آ سکتی ہے، آگے جا کے اس کا ہمیں بہت بڑا انعام مل سکتا ہے. وہ ہماری کسی بڑی پرابلم میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. کسی کی ہیلپ کرنے سے گھبرایا نہ کریں، بلکہ کوشش کیا کریں گلے شکووں سے باہر نکل کے ہمارے لیے یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ایسا کچھ مت سوچا کریں. جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں یا جن کو اللہ پہ یقین ہے، ایمان ہے، وہ نہ گلے شکوے کرتے ہیں، نہ وہ نیگیٹو سوچ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو ہماری قسمت میں ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے، وہ ہمیں مل کے رہنا ہے. اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے نا، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں، وہ آپ کو نہیں ملنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے. گفتگو میں بے احتیاطی مت کیا کریں، کیونکہ یہ رشتوں کو کچل کر رکھ دیتی ہے. آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے تو پھر کچھ بھی نہیں نہ حاصل ہوتا. کہتے ہیں کہ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں. اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو پھر معافی مانگ لے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں کہ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک رشتے انا سے بڑھ کر ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف بہت اچھی گزرے، خوشگوار گزرے، تو آپ اپنی زندگی میں شکر کو ایڈ کریں اور ہمیشہ ہیلپ کریں، دوسروں کی ہیلپ کریں، اچھا سوچیں. جب آپ شکر کو ایڈ کریں گے اور گلے شکووں میں، بدگمانیوں میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، جو ہے اس میں آپ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشیاں عطا کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر پاتے، تو آپ ایک کام کریں، آپ ایک لسٹ بنائیں، یہ ہوم ورک کی سمجھ لیں. آپ ایک لسٹ بنائیں، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا عطا کیا ہے، اس میں اپنی کمپلیٹلی لسٹ بنائیں، ہر چیز لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا دیا اور آپ کس کس چیز کے قابل تھے، اور اپنے سے کم تر کو دیکھا کریں. اور ایک لسٹ وہ بنائیں کہ آپ کیا کیا خرچ کرتے ہیں، کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، آپ کہاں کہاں کس کس چیز پہ خرچ کرتے ہیں.
آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا مطلب کہ ہر چیز کی لسٹ بنائیں، ساتھ اپنا خرچ بھی لکھیں، اس چیز پہ اتنا خرچ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس چیز پہ اتنا کرتی ہوں، اور یہ بھی لکھیں اللہ کی راہ میں کتنا کرتے ہیں۔ وہ تو ایسے کرتے ہیں نا، جب دیتے وقت ایک بار دل ہلتا ہے کہ اتنے زیادہ کیوں، لیکن اگر جب آپ کچھ خریدنے لگتے ہیں تب نہیں آپ سوچتے اس برانڈ کا، تب تو آپ اچھے سے اچھا برانڈ سوچتے ہیں، جبکہ یہ تو صدقہ ہوتا ہے، یہ تو ہمیں قرض کے طور پہ بعد میں واپس ملنا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے والا انسان قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ صدقہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ضرور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کی اوقات کیا تھی، تو اللہ نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا، اور آپ نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا، کتنا شکر ادا کیا آپ نے اللہ کا۔ رشتوں میں بھی گلے شکوے اور اللہ سے گلے شکوے، یہ چیزیں جب آپ نے ختم نہیں کرنی، آپ کی لائف میں خوشیاں نہیں آ سکتی۔